بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر شاہد رضا آپ کو ویلکم کہتا ہوں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں بلوم ٹیکسانومی آف ایجوکیشنل آبجیکٹیوز، اور اس میں دیکھیں گے کہ جو بینجامن بلوم ہے انہوں نے یہ جو ٹیکسانومی دی ہے، یہ جو درجہ بندی دی ہے جس کو ہم پیڈاگوجیکل اپروچ کہتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے اور یہ ہمیں کیا کیا فائدہ دے سکتی ہے اور ہم کیوں یوز کریں۔ دیکھیے، لرنر کی کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ کو دیکھنے کے لیے کہ وہ کس درجے پہ ہے، تو اس کی ایک درجہ بندی جسے انگلش میں ہائرارکی کہا جاتا ہے، اس کو پیش کیا ہے بینجامن بلوم نے 1956 میں۔ بینجامن بلوم کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے اس کے اوپر کام کیا اور بتایا کہ اگر آپ کسی بھی بچے کی، خاص طور پر اگر ہم کوگنیٹیو ڈومین کی بات کریں، تو اس کی تھنکنگ کا لیول کیا ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ کا لیول کیا ہے، اس کو معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ایک ٹیچر چیک کرنا چاہتا ہے، پیرنٹس چیک کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بڑی ایزیلی اس کو دیکھ سکتے ہیں اور معلوم کر سکتے ہیں کہ بچہ کس کیٹیگری میں فال کر رہا ہے۔ اور پھر ظاہر ہے اسی کو جاننے کے بعد، لیول کو سمجھنے کے بعد، اس درجہ بندی کے ڈیفرنٹ لیولز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد بچے کو رہنمائی فراہم کی جا سکتی ہے، بچے کو گائیڈنس دی جا سکتی ہے، اس کی کاؤنسلنگ کی جا سکتی ہے، اس کو مزید اچھا پڑھایا جا سکتا ہے، اور پھر اسی کے مطابق میتھڈ آف ٹیچنگ، ڈیفرنٹ اسٹریٹجیز ان کو اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے تاکہ آپ بچے کی جو کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ ہے اس کو بہتر سے بہتر کر پائیں۔ یہ جو ٹیکسانومی ہے، بلوم ٹیکسانومی، اس میں بیسیکلی تو 3 ڈومینز آتی ہیں۔ پہلی کو کہا جاتا ہے کوگنیٹیو ڈومین، دوسری کا نام ہے افیکٹو ڈومین، اور تیسری کا نام ہے سائیکوموٹر ڈومین۔ جو کوگنیٹیو ڈومین ہے یہ کوگنیشن سے تعلق رکھتی ہے، یعنی تھنکنگ سے۔ جو افیکٹو ڈومین ہے وہ موریلٹی سے، مورل ویلیوز سے اور ایتھکس سے ڈیل کرتی ہے، اور جو سائیکوموٹر ڈومین ہے وہ مومنٹ سے ڈیل کرتی ہے، فزیکل مومنٹ سے ڈیل کرتی ہے۔ تو یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، آج جو مختصراً ہم بات کریں گے وہ صرف ایک ڈومین کو فوکس کریں گے ہم، جو بلوم نے دی ہے، جسے کہا جاتا ہے کوگنیٹیو ڈومین۔ تو بلوم ٹیکسانومی میں کوگنیٹیو ڈومین کے 6 لیولز بتائے گئے ہیں۔ دیکھیے، یہاں پہ ایک چیز اور بھی آپ کو بتانا مقصود ہے، وہ یہ کہ یہ 1956 میں یہ دی گئی تھی، اور اس کو بعد میں ریوائز بھی کیا گیا تھا 2001 میں، اور اس کو ریوائز کیا تھا اینڈرسن اور کراتھوال نے مل کے اس کے اوپر کام کیا تھا، اور اس میں جو لیولز ہیں ان کے کچھ نام بدلے تھے، وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، لیکن اوریجنل جو کوگنیٹیو ڈومین ہے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ دیکھیے، یہاں پہ جو لیولز بتائے گئے ہیں 1956 کی جو اوریجنل کوگنیٹیو ڈومین ہے بلوم ٹیکسانومی میں، جو پیش کی تھی، ابھی ہم بات کر رہے تھے بینجامن بلوم نے، تو اس کا جو پہلا لیول ہے، پہلا جو سٹیپ ہے جہاں سے یہ شروع ہوتی ہے، اسے کہا جاتا ہے نالج، اور نالج کے بعد آتا ہے کمپریہنشن۔ کمپریہنشن سے اوپر والا جو لیول ہے اسے کہا جاتا ہے ایپلیکیشن، اور یہ تینوں جو لیول ہیں یہ لوور آرڈر تھنکنگ سکلز میں کاؤنٹ کیے جاتے ہیں، یعنی جو بیسک انڈرسٹینڈنگ لیول ہوتا ہے کسی بھی بچے کا کوگنیٹیو حوالے سے، وہ ان 3 پہ بیس کرتا ہے: نالج، کمپریہنشن اور ایپلیکیشن۔ اور آخری جو اس سے اوپر 3 لیول ہیں، ٹوٹل 6 ہیں، تو آخری 3 لیولز فال کرتے ہیں ہائر آرڈر تھنکنگ سکلز میں، اور اس میں شامل ہے انالیسس اور سنتھسس اور ایویلویشن۔ تو یہ 6 لیولز کہلاتے ہیں کوگنیٹیو ڈومین کے۔ تو یہ بات کرتے ہیں، پہلا لیول جو ہے وہ نالج لیول کہلاتا ہے، جس میں ایک بہت ہی سطحی قسم کی معلومات بچے کے پاس ہوتی ہیں، بہت ہی بنیادی نالج، جیسے نام سے ظاہر ہے کہ بچے نے کوئی میمورائز کیا ہوگا، کوئی کنسیپٹ، کوئی چیز اس نے یاد کر رکھی ہوگی،
وہی بتا دے گا۔ جیسے اگر آپ اس سے پوچھیں کہ 2 + 2 کتنے ہوتے ہیں، وہ کہے گا 4۔ آپ اس سے کہیں کہ پاکستان کا دارالحکومت کا نام کیا ہے، تو اس نے پڑھ رکھا ہوگا، رٹا لگا رکھا ہوگا کہ اسلام آباد ہے۔ اب اسلام آباد کا محل وقوع کیا ہے، اس کا رقبہ کتنا ہے، اس میں فنکشننگ کیا ہے اسلام آباد کی، یہ معلومات اس کے پاس نہیں ہوں گی۔ تو سطحی طور پر جو بیسک انفارمیشن ہے وہ اس کے پاس ہوگی، نالج کی، وہ بتا دے گا، دیٹس اٹ۔ تو یہ پہلا لیول کہلاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے کمپریہنشن۔ کمپریہنشن مینس کہ اس کو ایلیبوریٹ کرنا چاہے گا، یعنی کر پائے گا۔ اب پہلی مثال لیں کہ پاکستان کا دارالحکومت کون سا ہے، تو یہاں بچہ اس قابل ہوگا کہ نہ صرف وہ اسلام آباد بتا پائے گا بلکہ اس کی تشریح بھی کر پائے گا، اس کے ساتھ اور بھی چیزیں لنک کر پائے گا، اس کو اپنے انداز کے ساتھ جو ہے مزید بہترین ورڈنگ کے ساتھ، بہترین جملوں کے ساتھ، بہترین ایگزامپل کے ساتھ ایکسپلین کر پائے گا۔ یہ اس سے زیادہ بہتر لیول ہے نالج سے، جسے کمپریہنشن کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا ہے ایپلیکیشن۔ ایپلیکیشن نام سے ظاہر ہے کہ وہ جو چیز جانتا ہے، جس کا نالج رکھتا ہے، اس کی ایپلیکیشن بھی کر سکتا ہے اور کسی حد تک اس کو اپلائی کرنا جانتا ہے، تو اس کی ایپلیکیشن کر کے بتا دیتا ہے۔ تو یہ 3 لیول جو پہلے ہیں کوگنیٹو ڈومین میں، نالج، کمپریہنشن اور ایپلیکیشن، یہ لوور لیول تھنکنگ میں آتے ہیں کوگنیٹو ڈومین کے حوالے سے۔ اور جو اوپر والے 3 ہیں، جس میں انالیسز آتا ہے، سینتھسز آتا ہے اور ایویلیوشن آتا ہے، یہ ہائر آرڈر تھنکنگ میں آتے ہیں۔ انالیسز مینس کہ وہ اب انالائز بھی کر پاتا ہے، بچہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ انالیسز کر لیتا ہے۔ اور سینتھسز یعنی جب انالیسز کر رہا تھا تو اس نے ڈیفرنٹ پارٹس کو توڑا ہوگا انالائز کرنے کے لیے، اب ان کو جوڑنا بھی سیکھ جاتا ہے، ان کو کس طریقے سے کمبائن کرنا ہے، ان کو کیسے ربط میں لے کے آنا ہے، مربوط کرنا ہے، انٹیگریٹ کرنا ہے، ان کو جوڑ کے کوئی چیز بنانی ہے، تو یہ سنتھسائز بھی کر لیتا ہے۔ اور آخری لیول ہوتا ہے ایویلیویشن، جو ہائیسٹ لیول ہے کوگنیٹو ڈومین میں، بلوم ٹیکسانومی کی۔ ایویلیویشن کرنا جانتا ہے اس لیول پہ۔ یہاں وہ کمپلیٹ جائزہ لے سکتا ہے کسی چیز کا، یہاں وہ ویلیو اور ورتھ دیکھ سکتا ہے کسی چیز کی۔ تو یہ ہائیسٹ لیول ہوتا ہے کوگنیٹو ڈومین میں، جہاں ایک بچہ ایویلیویٹ کر لیتا ہے اپنی کوگنیٹو ایبیلٹیز کو سامنے رکھ کے، کسی بھی سینیریو کو، کسی بھی سچویشن کو، کسی بھی ایشو کو، کسی بھی مسئلے کو حل جو اس کا ہے اس طرف جاتا ہے اور ایویلیویٹ کرتا ہے، جائزہ لیتا ہے کہ اس کا حل کیا ہے۔ تو یہ ایک درجہ بندی ہے نالج سے لے کے ایویلیویشن تک، اور یہ کوگنیٹو ڈومین میں آتی ہے، جو بینجامن بلوم نے بتایا تھا، ٹیکسانومی آف ایجوکیشنل آبجیکٹیوز۔ تو یہ وہ 3 ڈومینز ہیں جو بلوم نے بتائی ہیں کوگنیٹو ڈومین، جو آپ کے تھنکنگ اور ریزننگ سے ڈیل کرتی ہے، افیکٹو ڈومین جو موریلٹی، ایتھکس اور ویلیوز سے ڈیل کرتی ہے، اور سائیکو موٹر ڈومین جو فزیکل موومنٹ سے ڈیل کرتی ہے۔